سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم. I have one question for you, sir. Sure. In Islamic law, why should the murtad be killed? Good question, young man. Your question is that why the murtad should be killed in Islamic law. یہ question جو ہے بیسیکلی ملحدین دین بیزار لوگوں کی طرف سے ریز کیا جاتا ہے. ملحد سے مراد a person who does not believe in any religion, a person who does not believe in oneness of Allah, does not believe in prophethood of Muhammad, peace be upon him. تو وہ اس قسم کے کوسچنز ریز کرتے ہیں نوجوان نسل کے ذہنوں کو کنفیوز کرنے کے لیے، جن میں ایک یہ ہے کہ اسلامک لاء میں یہ بات ہے کہ جو شخص مرتد ہو اس کی سزا قتل ہے. تو وہ دلیل یہ دیتے ہیں. ناظرین محترم، سامعین و حاضرین، مرتد سے مراد وہ شخص ہے کہ جو اسلام قبول کرنے کے بعد پھر اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور مذہب اختیار کر لے، تو اس کو اسلامی قانون کے اندر اس کی سزا قتل ہے. اور یہ سزا کوئی انڈیویجول نہیں دے سکتا، یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے. اسلامک اسٹیٹ ہیز کیپیسٹی ٹو گیو دس پنشمنٹ اینڈ ٹو ایکزیکیوٹ دس پنشمنٹ. انڈیویجول کی ذمہ داری نہیں ہے فرسٹ آف آل. اب جو اعتراض کرتے ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں قرآن مجید کے اندر تو یہ آپشن ہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر اختیار کرے. سو اسلام اینڈ قرآن از گیونگ فریڈم، بٹ وائی اسلامک لا imposes this punishment for that person who is a murtad. اور دوسری دلیل وہ دیتے ہیں کہ قرآن مجید کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، there is no compulsion in دین. دین کے اندر کوئی اکراہ نہیں، جبر نہیں، کوئی کمپلین نہیں ہے. تو پھر اس کی سزا قتل کیوں ہے؟ یہ دو دلیلیں دیتے ہیں. تیسری عقلی دلیل دیتے ہیں کہ اگر کوئی یہودی سے مسلمان ہو جائے تو ویلکم کرتے ہیں، عیسائی سے مسلمان ہو جائے ویلکم کرتے ہیں، مسلمان سے دوسرا مذہب اختیار کر لے تو اسلامی قانون کہتا ہے اس کی سزا ریاست اس کو جو ہے وہ قتل کی سزا دے گی. تو میں نے اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی. بالآخر بہت بڑے مسلم اسکالر ڈاکٹر حمید اللہ، ان کے لیکچرز میں جن نے ساری زندگی اسپین کے اندر دعوت اللہ کا کام کیا، ان کے لیکچرز کے اندر سے بات ملی. ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں کہ جو اس شخص اسلام قبول کر کے دوبارہ کفر کی طرف جاتا ہے اس کے لیے یہ اسلامی قانون کے اندر جو قتل کی سزا ہے یہ دین چھوڑنے کی سزا نہیں ہے، یہ مذہب چھوڑنے کی سزا نہیں ہے، بلکہ یہ سیاسی غداری کی سزا ہے. اور دنیا کا کوئی لیگل سسٹم سیاسی غداری کو برداشت نہیں کر سکتا، ٹالریٹ نہیں کرتا. دنیا کے ہر نظام کے اندر جو سیاسی غدار ہے اس کی سزا جو ہے وہ بہت سیویئر پنشمنٹ اس کو دی جاتی ہے. ایک شخص ایک ملک میں رہتا ہے، وہ پلیج آف ایلیجنس شو کرتا ہے ایک کانسٹیٹیوشن کے ساتھ، لائلٹی شو کرتا ہے ایک کانسٹیٹیوشن کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر اس کانسٹیٹیوشن سے بغاوت کا اعلان کر دیتا ہے. تو مجھے بتائیے کہ ویسٹرن ورلڈ کے اندر ایک شخص جو کسی ملک کا سٹیزن بنتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پلیج آف ایلیجنس اپنی لائلٹی اس کانسٹیٹیوشن کے ساتھ شو کرے کہ میں آئی وڈ بی لائل ٹو دا لا آف لینڈ. لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ اس ملک کے قانون سے بغاوت کرتا ہے اور دوسرے ملک کے قانون کو اس ملک میں رہ کر جو ہے وہ پریکٹس کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا اپنی وفاداری اس کے ساتھ جو ہے وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو کیا وہاں کا قانون اس شخص کو برداشت کر لے گا؟ قتل نہیں کر سکے گا.
جی اسی طرح اسلام جو ہے وہ کسی کو دین قبول کرنے پر مجبور نہیں کرتا. یہ جو آیت ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسلام قبول کر لے تو مور دین ویلکم، اگر قبول نہیں کرتا تو اٹس اوکے، جس مذہب پر رہنا چاہتا ہے. لیکن قبول کرنے کے بعد پھر اس اجتماعی نظم سے بغاوت، قبول کرنے کے بعد پھر اس کانسٹیٹیوشن سے بغاوت، قبول کرنے کے بعد پھر اسلام کی ساورینٹی سے بغاوت، اس بغاوت کی سزا جو ہے وہ قتل ہے. وہ مذہب اور دین چھوڑنے کی سزا قتل نہیں ہے. I hope you got the answer of this question. Thank you, sir. Okay. امریکہ میں اسلامی دعوت، غیر مسلموں کو مسلمان کرنے، تبلیغ اور تعلیم کے بارے میں جاننے کے لیے معروف مسلم اسکالر پروفیسر ڈاکٹر علامہ شہباز احمد چشتی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب، لائک اور کامنٹ کرنا نہ بھولیے.